لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا غریب پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، معذور پر جہاد نہیں۔ الغرض اس طرح کے بہت سے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ لہا ما کسبت، کسی جان نے جو نیک عمل کمایا وہ اسی کے لیے ہے۔ آدمی کے اچھے عمل کی جزا اور اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے۔ محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست و کاہل اور کام چور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں سے بھلائی کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ظلم کرنے والا خود بھی زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طرح اپنے پروردگار عز و جل سے عرض کریں۔ دعا کا مفہوم ترجمے سے واضح ہے، اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیحت ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئیں، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے اور قرآن اور دعائیں ہیں۔ دارمی کتاب فضائل القرآن باب فضل اول سورۃ البقرہ الی آخرہ، 242 حدیث 3390۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت تھی، جیسے بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑے کا جلانا، گندی کھال کاٹنا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا۔ ان کے مقابلے میں ہم پر نہایت آسانیاں ہیں۔ خازن البقرہ تحت الآیہ 286 227۔ لہٰذا اعتراف نعمت کے طور پر یہاں دعا میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ یاد رہے کہ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ کرم نوازیاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف آیت 157 میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔